العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد بغیر داب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ صدر محفل برادر ذی وقار پیر طریقت پیر سید وجیہ الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی، برادر مکرم حضرت علامہ مفتی شاہنواز صاحب قبلہ ازہری، برادر عزیز حضرت سید افضل صاحب قبلہ رضوی، وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فقاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام، یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، اور بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، اور پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے، اور گود میں عالم شباب
حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ آج کی یہ محفل ہر دو عنوان پر مشتمل ہے، ایک تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت اہل البیت۔ بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں میں مناسبت کیا ہے، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، میلاد مصطفیٰ بھی اور عظمت اہل بیت بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا تتمہ حضور کے وصال پر نہیں ہوتا بلکہ شہادت امام حسین پر ہوتا ہے۔ بہرحال میری چونکہ وقت بھی زیادہ ہوا ہے اور گھنٹے بھر کا ٹائم ہے اور دونوں عنوان میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت رکھے اور میں دونوں عنوان کو آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ میلاد مفتی صاحب نے بھی اور ان سے پیشرو مقرر میں نے نہیں سنا، لیکن مفتی صاحب کی گفتگو سنی کہ ان لوگوں نے میلاد پر گفتگو کی۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں، کائنات میں کسی کا میلاد پہلی بات تو منایا نہیں جاتا۔ میلاد کسی کا بیان منایا نہیں جاتا، مطلب بیان نہیں ہوتا، اور کسی کا میلاد بیان ہو بھی نہیں سکتا۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کے واقعات، میلاد مولود، آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، اب دھیان دینا، میلاد کے فضائل پڑھے گئے، میلاد کے دلائل پڑھے گئے، لیکن میں آج آپ کے سامنے میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور میلاد کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جہاں رسول اللہ کا میلاد پڑھا جائے سال بھر تک وہاں چوری نہیں ہو سکتی، آگ نہیں لگ سکتی، مصیبت نہیں آ سکتی۔ پہلے زمانے میں جب طاعون اور دیگر وبائیں پھیلتی تھی تو لوگ ویکسین وغیرہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ ویکسین لینا منع بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بات ان کی عقیدتیں تھی کہ وہ لوگ رسول اللہ کی میلاد پڑھتے تھے اور میلاد کے صدقے میں وہ ذکر رسول کی برکت سے وبائیں ختم ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں آج میلاد پڑھنا چاہتا ہوں کھیری کے اندر، کیونکہ آپ نے عنوان ہمارے بھائی سید وجیہ الدین صاحب قادری برکاتی نے مجھے حکم دیا کہ میں عظمت اہل البیت بھی پڑھوں اور حضور کی میلاد بھی پڑھوں، لیکن میلاد جو ہے ایسے نہیں پڑھی جا سکتی کہ آپ تیجے 10ویں 20ویں کی محفل جیسے سنتے ہیں، اگر آپ ویسے سنو گے تو میلاد نہیں بیان ہو سکتی۔ میلاد سارے جشن سے بڑا جشن ہے سنیوں کے نزدیک، ساری محفل سے بڑی محفل ہے، سارے عنوانوں سے بڑا عنوان ہے، اس لیے کہ میلاد نہ ہوتا تو کوئی عنوان نہ ہوتا، سارے عنوان میلاد کے صدقے میں ہے۔ تو آپ نے فضائل میلاد سنے ہیں، ذکر میلاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس توجہ کے ساتھ کہ اپنے دلوں میں جو جائز مراد ہے وہ لے کر میلاد سنو۔ گارنٹی دی ہمارے بزرگوں نے کہ حضور کا میلاد اگر آپ جائز مراد جو مراد لے کے سنو گے انشاءاللہ حضور کے ذکر میلاد کے صدقے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ میں میلاد پڑھنے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پہ چند جملے تاکہ ہمارے جوانوں کو، بچوں کو، بہنوں کو سمجھ میں آئے۔ کسی کا میلاد بیان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شان والا نہیں ہوتا، بعد میں وہ شان والا ہوتا ہے، تو آخر پیدائش کا واقعہ یاد کون رکھے، جمع کون رکھے؟ مثال کے طور پہ مولانا تو بنے جو ہے وہ 14 سال 15 سال 16 سال 18 سال کی عمر میں، پیر بنے 24 سال 25 سال کی عمر میں، پھر یہ بات کون بیان کرے گا اور کون یاد رکھے گا؟ اور پھر ایک بات، مولانا بنے بھیا بعد میں،
لیکن جب پیدا ہوئے تھے حیا کے پردے میں سچی سچی بات کہوں گا، اس لیے کہ حق بیان کرنے میں نہ اللہ حیا کرتا ہے، نہ رسول اللہ حیا کرتے ہیں، اور نہ اللہ رسول کے ماننے والے حیا کرتے ہیں۔ پردے میں بیان کروں، ارے پیدائش کے واقعات کون کیا بیان کرے گا؟ یہی بیان کیا جائے گا کہ جب حضرت جی پیدا ہوئے تھے تو گندگی میں لپٹے ہوئے تھے، غلاظت میں لپٹے ہوئے تھے، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، گاف لگی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اسی لیے کسی کا میلاد بیان ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب بات میں بیان ہوتے ہیں لیکن میلاد کسی کا بیان نہیں ہوتا۔ مگر مقدر پہ ناز کرو اپنے سنیو، اللہ نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے کہ ہم بے دھڑک اس کا میلاد بیان کرتے ہیں، اور دنیا تنگ رہتی ہے کہ جس کی ولادت اتنی بے مثال ہو اس کی زندگی کتنی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ حیدری۔ ارے میلاد بیان کرنے کے لیے باپ کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا، میلاد بیان کرنے کے لیے پیدائش کے واقعات بھی پڑھنا پڑیں گے۔ ارے لاؤ میرے نبی کے والد جیسا کسی کا والد، اللہ اکبر۔ جب لوگوں کا نام عبد الشمس تھا، عبد العزیٰ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، اس زمانے میں میرے نبی کے ابا کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ۔ توجہ فرما۔ ماں کا کردار بھی پڑھنا پڑے گا۔ جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، توجہ، جب رسول اللہ دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی ہوتی تھی۔ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، اور اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا میں خود ہوں۔ مفتی صاحب سے پوچھنا، اس زمانے میں بہت ساری لوگوں کی، بہت سب کی نہیں، بہت سارے لوگوں کی مائیں ایسی تھی کہ ایک ایک عورت 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی راتیں گزارا کرتی تھی۔ اس دور میں ننگے ہو کر لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ جس زمانے میں لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، جانوروں کے ساتھ بھی زنا کر لیتے تھے، اس زمانے میں میرے نبی کی امی کو صرف 15 سال کی عمر میں پورا مکہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتا تھا۔ یہ بھی تو کوئی کردار پڑھے نا۔ اب آئیے، میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، صرف قریب آ کر کے میلاد کے چند گوشے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ابا جان، حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ 17 یا 18 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، اب پردہ فرما گئے۔ پتہ ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے۔ نبی پاک کی عظمت کا اندازہ کر لو، نبی کے ابا جان کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب نبی کے ابا جان مکے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو کنواری لڑکیاں ان کو دیکھ کر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتی تھی، اتنے خوبصورت تھے، تمنا کرتی تھی عبداللہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ دور یوسفی واپس پلٹ آیا تھا۔ مصر میں دنیا نے یوسف کے دور میں جو نظارے دیکھے تھے، سرکار عبداللہ کے دور میں مکے نے وہ نظارے دیکھے۔ کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی، توجہ، کوئی عورت تو یہاں تک کہنے لگی عبداللہ میرے ساتھ صرف ایک رات گزار لے، میں تجھے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی، 100 اونٹ۔ تو سرکار عبداللہ نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی بخاری مسلم کا تصور بھی نہیں ہے۔ بتاؤ اتنے گندے ماحول میں، جبکہ زنا فیشن ہے، جبکہ برائیاں سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس وقت 100 اونٹ کا آفر ہے اور ساتھ میں زنا کا آفر ہے۔ سرکار عبداللہ کا جواب سنو، میرے نبی کے ابا جان کا جواب سنو۔ فرماتے ہیں مجھے زمین میں گڑ جانا تو گوارا ہے لیکن کسی سے زنا کرنا گوارا نہیں ہے۔ 100 اونٹ کا آفر ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر، جوانی میں صرف 17 سال کی عمر میں مجھے زمین میں گڑ جانا گوارا ہے، زنا گوارا نہیں ہے۔ اس عورت نے فوراً پلٹی
کھائی. کہا کہ میں بدکار عورت نہیں ہوں, ابھی تک کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا, لیکن تیری پیشانی میں جو نور چمکتا ہے اس کی لالچ مجھے ہے. ٹھیک ہے زنا نہیں کرتا, مجھ سے نکاح تو کر لے, نکاح کرنا تو حلال ہے, نکاح کر کے رات گزار لے. تو سرکار عبداللہ نے کہا شریفوں کے رشتے ماں باپ کے مشورے کے بغیر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. سرکار عبداللہ کا تاریخی جملہ, یہاں ایک جملہ اور یہ نبی کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی اجازت کے بغیر طے نہیں ہوتے. آگے بڑھ کر کہوں گا پھر سنی جوانوں, تم فیس بک پر کیسے رشتے طے کر رہے ہو ماں باپ کو بے خبر کر؟ تم یوٹیوب پر بیٹھ کر کے کیسے رشتے طے کر رہے ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. تم اپنی مرضی سے کالجوں میں جا کر کے رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم باغوں میں جا کر کے رشتے طے کیسے کر رہے ہو؟ پتہ چلا ماں باپ کو دھوکہ دے کے رشتے طے کرنے والوں, نبی کے ابا جان کے جملے کی روشنی میں تم شریف نہیں ہو سکتے. اگر نبی کے بابا جان سے شرافت کی سند لینا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنے رشتے میں شامل کرو, اپنے ماں باپ کو بھی تو راضی کرو. اور ایک بات عرض کروں, یہ فرما دیا چلے گئے, اور پھر آپ کو حیرت ہوگی, حضرت عبداللہ تھے بڑے خوبصورت, ان کا رشتہ لے جانے کی کہیں ضرورت پیش نہیں آئی. آپ کے یوپی میں کیا رسم رواج ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ رسم ہے کہ لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کے گھر نہیں آتے, بلکہ لڑکے والے بات لے کر پہلے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا ہے, آپ کے یہاں کیا ہے مجھے نہیں پتا, آپ کے یہاں کا رواج کیا ہے. ایسا ہی ہے, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑکے والے پہلے لڑکی والوں کے گھر آتے ہیں, اس کے بعد بات آگے جاتی ہے. مگر یہ نور مصطفیٰ کا معجزہ تھا کہ حضرت آمینہ کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر والوں کو جانا نہیں پڑا, بلکہ حضرت آمینہ کے گھر والے خود رشتہ لے کر چل کر حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے ہیں. اور اس کے پیچھے واقعہ بھی سن لو, بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. میلاد کی بات آئی تو بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے. سرکار عبداللہ کو شکار کرنے کی عادت تھی, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, شکار کرنے کے لیے جنگل میں گئے تھے, اور اتفاق سے حضرت وہب حضور کے نانا ابا کو بھی شکار کرنے کی عادت تھی, وہ بھی شکار کے لیے جنگل میں گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے وہ جو آسمان میں ستارے ہیں جتنے دکھتے اتنے نہیں ہیں, بلکہ جتنے دکھتے اس سے بہت زیادہ ہیں. اور بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کے ابا کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی امی کی پیدائش پر صرف چمکتے ہیں, بعض ستارے ایسے ہیں جو نبی کی پیدائش پر چمکتے ہیں. یہودیوں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ذریعے سے یہ بات پتا کر لی تھی کہ نبی کے ابو جان پیدا ہو چکے ہیں, آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں. تو چند یہودی ملے مل کر کے مکہ آ کر کے رہنے لگے تھے, اور کیا چاہتے تھے, نبی کے ابا کی نشانی آسمانی کتابوں میں کیا ہے سب پڑھ کر آئے تھے. یعنی نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے نبی کے ابا کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی امی کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی, نبی کی پیدائش کی نشانیاں بھی بیان کر دی تھی. تو وہ سب پڑھ کر آئے تھے, پڑھے لکھے تھے, اسی لیے ان کو ملا جی کہہ رہا ہوں, برا مت ماننا, ان ملا جی لوگوں نے پڑھ کر آئے تھے, مکے میں رہتے تھے. پلان کیا تھا, نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے, ہم میں تو نہیں آئیں گے, یعنی یہودیوں میں نہیں آئیں گے, عیسائیوں میں نہیں آئیں گے, بلکہ کس میں آئیں گے, بنی اسرائیل میں نہیں آئیں گے, بنو اسماعیل میں آئیں گے. تو انہوں نے کیا پلان کیا, نبی کے ابا کا ہی مرڈر کر دو, نبی کے ابا کو ہی قتل کر دو, نبی کے ابا ہی مر جائیں گے تو نبی پیدا ہو سکیں گے, نہیں ہو سکیں گے. اس طرح وہ حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے کہ موقع پا کر کے قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا, میلاد نہیں ہوگا. یہودی ملوں کی سازش کیا تھی, میرے ذوق کے مطابق سنیں, کیا میلاد ہونے نہیں دیں گے. یہودی ملوں کی کیا سازش تھی, میلاد ہونے نہیں دیں گے. ملا کہہ رہا تھا میلاد ہونے نہیں دیں گے, اللہ کہہ رہا تھا ہم کروائیں گے. وہ ملا کی نہیں چلی, اللہ کی چل رہی ہے. اگر آج بھی کوئی ملا کہتا ہے میلاد ہونے نہیں دیں گے تو ذرا دیکھو دل کا رشتہ
کہاں سے جڑ رہا ہے، کہاں سے جڑ رہا ہے. لیکن اس وقت بھی ملا کی نہیں چلی اور اب بھی ملا کی نہیں چل رہی ہے. جتنا میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا میلاد کے ڈنکے بجتے جا رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو چل کر، مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مخدوم کھیری، مخدوم کھیری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائیں. دوسرے عنوان پر بھی مجھے بہت جلدی آنا ہے، توجہ فرمائیں. سرکار عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے یہودی ملا پیچھے پیچھے لگ گئے. حضرت وہاب کہتے ہیں جنگل کے اندر عبداللہ شکار میں مصروف تھے. چاروں طرف سے ان لوگوں نے، یہودیوں نے گھیر لیا. گھیرا تو میں نے سوچا ارے یہ تو عبد المطلب کا بیٹا ہے، اگر میں نے اس کو یوں ہی پر شہید ہونے دیا، قتل ہونے دیا تو مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا، مکہ مجھے سر اٹھا کر کے جینے نہیں دے گا. تو میں نے گھوڑے کو، اپنی سواری کو ایڑ لگانا چاہیے کہ جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں، جلدی سے دوڑا کر کے پہنچ جاؤں. کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے گھوڑے کی لگام کھینچی، زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا. میں نے سوچا تیر چلاؤں یا پتھر ماروں اور اس سے عبداللہ کو بچا لوں. تو میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ کام نہیں کرتے، میرا جسم کام نہیں کرتا، گھوڑا نہیں آگے بڑھتا، جسم کام نہیں کرتا. میں نے سوچا چلا کر کے عبداللہ کو آگاہ کروں. عبداللہ ہوشیار، تم پہ قتل کے لیے کچھ گنڈے آتے ہیں. لیکن جیسی آواز نکالنا چاہی تو آواز بھی نہیں نکلی. مطلب کیا، نہ سواری آگے بڑھتی ہے، نہ ہاتھ کام کرتا ہے، نہ آواز نکلتی ہے. مطلب قدرت ابھی بتانا چاہتی ہے کہ کچھ دیکھ لے عبد الوہاب، عبد الوہاب، وہاب کچھ دیکھ لے، وہاب کچھ دیکھ لے. اللہ اکبر. نہ سواری آگے بڑھی، نہ ہاتھوں نے کام کیا، نہ زبان نے کام کیا. کہتے میں نے کیا منظر دیکھا، جیسے ہی یہودی عبداللہ کی طرف آگے بڑھے اچانک کچھ شیر نمودار ہوئے اور انہوں نے یہودیوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. مگر یہ دیکھ کر حیران رہا، ارے شیر تو سب کو پھاڑتا ہے، یہودیوں کو پھاڑ رہا ہے، لیکن عبداللہ کا اکرام کر کے پچھلے پیر واپس جا رہا ہے. وہاب کہتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں عبداللہ کے لیے عشق پیدا ہو گیا. عبداللہ کوئی معمولی لڑکا نہیں، انسان نہیں، جوان نہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جب میں واپس پہنچا تو میرے دل میں عبداللہ کی محبت تھی. گھر نہیں گیا، گھر جانے کی بجائے سیدھے عبد المطلب کے پاس جا کر، او میرے بھائی عبد المطلب، عبداللہ جوان ہو گئے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ عبد المطلب نے کہا کرنا چاہتے ہیں بھائی، لیکن کوئی ایسا رشتہ مناسب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عبداللہ کے لیے. تو میں نے کہا میری بیٹی آمینہ ہے نا، میری بیٹی آمینہ ہے نا، خود سے رشتہ آیا. تو پھر آمینہ بھی مشہور تھی طیبہ اور طاہرہ لقب کے ساتھ، بس اتنا کہنا تھا، دونوں میں رشتہ طے ہو گیا. اور جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں، جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں اور مینا کے میدان میں میرے نبی کے ابا جان کا نکاح ہوا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد المطلب نے 100 بکریاں ذبح کی اور دعوت ولیمہ فرمائی. سبحان اللہ. یہ ولیمے کی دعوت ہے، مینا کے میدان میں دعوت ہو رہی ہے. میں سوچنے لگا آخر یہ میدان میں نکاح اور دعوت کی وجہ. تو میں نے سوچا جب جگہ گاؤں میں، شہر میں کم پڑتی ہے تو میدانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو یہ نکاح میدان میں اس لیے ہوا کہ وہ چند لوگوں کو لے کر کے قریب شریف کی طرح نکاح نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان، وہ خاندان تو بڑا مالدار خاندان تھا. اس لیے 100 بکریاں، آج کھیری میں بھی جلدی سے 100 بکریاں کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا. آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی کے ابا جان کے ولیمے میں تقریباً 100 بکریاں ذبح کی گئی اور اونٹوں کی تعداد الگ ہے، یہ عنوان بھی الگ ہے. البتہ سن لو، جمعرات کا دن ہے، رجب کا مہینہ ہے اور حضور کے ابا جان کا نکاح حضور کی امی جان کے ساتھ ہوتا ہے. اور شب جمعہ میں، یعنی آج بھی شب جمعہ ہے. سبحان اللہ.
शबे जुमा में नबी की अब्बा जान की पहली मुलाकात नबी की अम्मी जान से होती है और उसी शब में पहली ही रात में नूर मुस्तफवी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आ जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, अल्लामा जामी ने लिखा, सरकार गौसे आजम ने लिखा, शाह वलीउल्लाह ने लिखा, इसी तरीके से मेरे इमाम सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या कि शबे जुमा में नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर शिकम आमिना में आया। इस वजह से शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। शबे जुमा शबे कद्र से अफजल हो गई। और मेरे इमाम ने तो मजीद बड़ी बात फरमाई। फरमाते हैं क्या? फरमाते हैं शबे जुमा में जो नेमत नूरे मुस्तफा की नसीब हुई अब कयामत तक किसको नसीब हो सकती है? बल्कि यूं कह लीजिए कि शबे कदर में जिब्रील आ रहे हैं और शबे जुमा में नूरे मुस्तफा के अंदर आ रहा है। अब जरा जल्दी जल्दी सुन ले, असल उन्वान की तरफ आते हैं। अब सैयदा तैयबा ताहिरा सरकार आमिना फरमाती है मैं माँ बनने वाली थी, मुझे कुछ भी खबर नहीं थी, उम्र भी इतनी कम थी, 15-16 साल की उम्र थी। कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कुछ खबर नहीं थी। क्यों? हया के पर्दे में, सुन लो, हया के पर्दे में। क्यों? क्योंकि जब औरतें माँ बनने वाली होती है मतलियां आती है, उल्टियां करती है, बोझ महसूस होता है, तकलीफें होती है। सरकार आमिना कहती है मगर जब मेरे शिकम में मेरा बच्चा आया न कोई मतली है, न कोई उल्टी है, न कोई बोझ है। ऐ सरकार आमिना क्यों बोझ होगा? जो सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया वो माँ बाप को तकलीफ कैसे दे सकता है? सरकार आमिना कहती है मुझे पता कैसे चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ? जुमा की सुबह उठी और जब मैं चलती हूँ तो मक्के की सख्त कंकरियां मेरे पैरों के नीचे मोम की तरह नरम हो जाती है। मक्के की बकरियां मेरे पीछे पीछे चलती है, यहाँ तक के दरख्तों से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती है सरकार आमिना मुझे डर लगने लगा, मुझ पर किसी ने जादू तो नहीं किया। ऐसे में मैं शाम दिन भर परेशान रही, शाम को अपने बिस्तर पे लेट गई, सितारे मेरे सर के करीब आते थे, आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे बातें सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके बताए। सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा ताकि नबी की शान बयान ना हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं अगर माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। जब सरदाराने वली पैदा करना हो तो इतने अच्छे माँ बाप तलाश किए जाते हैं और इतने अच्छे माँ बाप मुंतखब किए जाते हैं। वली पैदा करना, वली का सरदार, तो जब नबियों का सरदार पैदा करना होगा तो फिर इंतखाब। सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का बाबा अगर सेब इजाजत के बगैर खा ले तो परसों उसका मेहनत आना चुकाता है। जब वलियों के सरदार का बाबा ऐसा होगा तो नबियों के सरदार के बाबा की शान का है। ये तो बात है ना। लेकिन मैं एक बात कर सकता हूं, मैं पहले बात पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, बात तवज्जो करें। हज़रत सरकार या आमिना फरमाती, क्या आमिना सरकार मेरे शिकम में वो आ गई, सितारे मेरे सर पे आते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। मैं बिस्तर पे गिर गई, मुझ पे जादू तो नहीं हुआ, आंखें बंद कर ली डर के मारे।
सोते जागते की कैफियत में थी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलता जुलता एक बुजुर्ग आया और बहुत खूबसूरत था। उसने कहा आमिना बेटी घबरा मत, तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब इसलिए कि नबियों का सुल्तान आया है, नबियों का सुल्तान आया है। तो और कहने लगा अगर बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सदक़े इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम और इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद देने आया हूं। एक बात में आपसे एक बात अर्ज़ कर, आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो, हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान की। ठीक, शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू होगी, तवज्जो, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई, तवज्जो। अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, अब वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख लो, बाहर का अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, देख ले रहे आप लोग, देख रहे। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा इतने लोग बेचैन हो गए, इंसान बिगड़े तो निजामे कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है आवाज? अगर आ रही तो हाथ उठा के इशारा कर दे, आ रही है? आ रही? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती ताहिराती ये सबूत मिलता है। 21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में। बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर है जिसका मफहूम बयान करो, इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दे आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आप बात करते तो मेरे जहन से मजमून निकलता है क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता, मेरा मसला ये है। आप जितनी तवज्जो देते इधर से उतना ही निकलता है। आपकी तवज्जो है सबकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े आप, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप सबकी, तवज्जो फरमाए। तैयबा थी, ताहिरा थी, शायरा थी, बहुत समझदार, बड़ी पाक दामन थी। हुजूर की शान में शेर उस वक्त कहे जब हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में जब आखिरी हिचकियां ले रही थी, उस वक्त आपने कहे अल्लाह अकबर। फरमाती है मेरा बेटा कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, मेरा बेटा ना बुतों की मदद कर सकता है ना बुतों का प्रचार कर सकता है। मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाती है हजरत आमिना, फरमाती है मैंने, अल्लाह अकबर, फरमाती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, आने वाले दुनिया से चले जाएंगे। कहती है मगर मेरा जिक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा मेरा जिक्र जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस मेरे बेटे के जरिए से दुनिया मेरा जिक्र हमेशा करती रहेगी। ये सरकार आमिना है, ऐ सरकार आमिना बुआ की मलका, इस महफिल पे भी तवज्जो कर दे। आपने कहा था कि आपका जिक्र होता रहेगा, अरे
کسی کی ماں کا ذکر اتنی شان سے نہیں ہوتا جتنا ذکر آپ کا شان سے ہوتا ہے. کسی کا بیٹا غوث ہے, کسی کا بیٹا قطب ہے, کسی کا بیٹا کلندر ہے, کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے, کلمت اللہ ہے, تنہا تیرا ہی تو لال حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, خدا نعرہ محبوب ہے. رسالت. آپ کا ذکر ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ ہوگا, لیکن سیدہ آمینہ کی پوری زندگی ہمیں نہیں ملتی. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا, اب سرکار آمینہ کو پہچاننا ہے, میں جاؤں کہاں؟ خوبصورتی مجھے نہیں معلوم, لوگوں نے بس اتنا کہا کہ بہت خوبصورت تھی. اب بہت نازک مقام پہ گفتگو آ گئی, امتحان میں نہیں رکھوں گا, لیکن عاشقوں کی طرح سنو گے تو بات بڑھے گی, ورنہ بات پوری ہوگی. میلاد بیان ہو رہا ہے, خوبصورتی مجھے نہیں معلوم, پرفیکٹ میں بیان نہیں کر سکتا, امتحان ایسا گیا. سخاوت کوئی پوچھے میں نہیں بول پاؤں گا, اتنا معلوم ہے کہ سخی بہت تھی. چلتی کیسے تھی میں نہیں بول پاؤں گا, لیکن اتنا معلوم ہے کہ طاہرہ تھی, طیبہ تھی. پھر میں نے سوچا یا رسول اللہ آپ کے دروازے سے تو کوئی خالی نہیں جاتا ہے, آپ نے اپنی امی کا کردار واضح طور پہ آپ نے بھی بیان نہیں کیا, پھر ہم آپ کی امی کا ذکر کیسے کریں جبکہ آپ کی امی کہہ رہی ہیں, کیا کہہ رہی ہیں آپ کی امی؟ کہہ رہی کہ میرا ذکر ہمیشہ ہوگا. اور ذکر تو اس کا ہمیشہ ہوگا نا جس کا حسن معلوم ہو, جس کا کردار معلوم ہو, جس کی سخاوت معلوم ہو, جس کا انداز زندگی معلوم ہو, جن کی طہارت معلوم ہو, جن کے چہرے کا عالم معلوم ہو, جن کی پرہیزگاری معلوم ہو, جن کی عبادتوں کا شوق معلوم ہو, ذوق معلوم ہو. ہم کیسے ذکر کریں؟ یہ نبی ہے, نبی, اور صرف میرا نبی ہے. حضور نے فرمایا, توجہ, حضور نے فرمایا میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے وہ ام ابیہا ہے. سبحان توجہ, میری بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے, ان کے الگ الگ القاب ہیں, وہ طیبہ ہیں, طاہرہ ہیں, عابدہ ہیں, زاہدہ ہیں, راقیہ ہیں, ساجدہ ہیں, نقیہ ہیں, تقیہ ہیں, زکیہ ہیں. ام ابیہا بھی ہے. تو ام ابیہا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل منبر کے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو دعا کر دیتے ہیں, دعا دینا. بات کس موڑ پر جا رہی ہے؟ سرکار نے صرف اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی کے لیے حضرت زینب بنت محمد کے لیے نہیں کہا ام ابیہا, ام کلثوم کے لیے نہیں کہا ام ابیہا, رقیہ کے لیے نہیں کہا ام ابیہا, یہ بھی حضور ہی کی شہزادیاں ہیں. ایک ہی کے لیے کہا, کیا؟ میری فاطمہ ام ابیہا ہے. اور ام ابیہا عربی میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب اور علماء سے پوچھے. ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی. ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے, توجہ توجہ, ام ابیہا کا مطلب ہوتا ہے ماں جیسی, ماں جیسی, ماں جیسی. اگر قبول ہو رہا ہے تو پھر بقی سے اور ابوا سے اب توجہ اللہ کرے ہو رہی ہے. توجہ فرمائے, کھیری اور گرد نواز سے آنے والوں, لوگ کہہ رہے نبی کی اماں کا کردار نہیں پتا ہمیں. رسول اللہ ایک جملے میں کردار بیان کر رہے ہیں, فاطمہ ام ابیہا ہے, فاطمہ میری ماں جیسی ہے, میری ماں جیسی ہے. مطلب کیا؟ لوگوں تم نے آمینہ کو نہیں دیکھا, لیکن فاطمہ ماں جیسی ہے. اب آمینہ کا حسن دیکھنا ہے تو حسن فاطمہ دیکھ لو, آمینہ کی سخاوت دیکھنا ہے, سخاوت فاطمہ دیکھ لو, آمینہ کا چلنا دیکھنا ہے, فاطمہ کا چلنا دیکھ لو, آمینہ کا بولنا دیکھنا ہے, فاطمہ کا بولنا دیکھ لو. لیکن فاطمہ بھی تو پردے میں رہتی ہے یا رسول اللہ, ہمیں کیسے پتا چلے کہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر, ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حسن میں اگر کوئی نبی کے مشابہ تھی تو ایک ہستی جسے دنیا فاطمہ بنت محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کی سخاوت نبی کی سخاوت کی طرح وہ سخی تھی, نبی کی عدالت کی طرح ان کی عدالت تھی, نبی کے چلنے کی طرح ان کا چلنا تھا, نبی کے بولنے کی طرح ان کا بولنا تھا. سمجھ میں آیا آمینہ کیسی تھی؟ فاطمہ الزہرا کو دیکھو, سیدہ آمینہ کو سمجھو, فاطمہ الزہرا کو سمجھنا ہے, رسول اللہ کا کردار دیکھو, سیدہ فاطمہ کو. ایک بات آئی گئی سیدہ کی, عرض کرو سیدہ کیا؟ ہائے سبحان اللہ. حضور کی 4 شہزادیاں, چاروں میں سب سے اخیر میں سیدہ آئی ہے دنیا, ہاں اخیر میں. اور کردار کیا ہے؟ کردار, ایک مرتبہ میرے کسی دوستوں نے مجھ سے پوچھا, برا مت ماننا, کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں,
بتانے آیا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، اور وقت بھی اب ہو رہا ہے، قریب قریب ختم ہونے کو ہے، توجہ کریں۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا سید یہ بتا کہ ہم سنی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، میں کہا بہت کرتے ہیں، کہ رافضی بھی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں محبت کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو سیدہ کا ذکر آیا، توجہ کر لینا۔ میرے دوست نے کہا سید یہ بتا سنی بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، رافضی اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، دونوں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت میں ہم بے ادبی نہیں کرتے اہل بیت کی، لیکن رافضی کیا کرتا ہے، اس کو کسی سے دشمنی ہے، اس دشمنی کے چکر میں وہ محبت کے پردے میں بھی اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ایسے ہی جیسے کسی کا سامنے گھر ہو اور خود کا کانچ کا مکان ہو اور سامنے والے سے دشمنی اس کو پتھر مار رہا ہو، تو کانچ کے مکان میں بیٹھ کر جب کسی کے گھر پہ پتھر مارے گا تو اس کا گھر ٹوٹے نہ ٹوٹے لیکن خود کا گھر ضرور ٹوٹ جائے گا۔ تو بولے مطلب سمجھے نہیں۔ میں نے کہا رافضی کیا کرتا ہے، صحابہ کی دشمنی کی وجہ سے اہل بیت کی جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرتا ہے۔ رافضی سے بڑا گستاخ اہل بیت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیری والوں سمجھنا بہت خاص بات آ رہی ہے، توجہ کرنا، سیدہ کا ذکر ہے عنوان کے تحت، اب میلاد کے ساتھ اہل البیت، توجہ کریں۔ سبحان اللہ۔ رافضی کے اہل بیت بیان کرنے میں اور سنی کے اہل بیت بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بیان کرتے وقت گستاخی بھی کر رہا ہے اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ توجہ نوجوانوں کی خاص مثال کے طور پہ رافضی جب سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہے، جو بھی رافضی ہے، کسی کا نام ہمیں نہیں پتا، لیکن توجہ، تو وہ کیا کہتا ہے، جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جب حضور کا توجہ، آپ کی بات پوری کر دوں، ختم کر دوں بات، کھیری والوں 7 سال کے بعد ہے وہ ختم کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں، سننا چاہ رہے، اب آپ کوئی بات تو نہیں کرے گا، بہت نازک بات ہو رہی ہے نا، اسی لیے توجہ۔ رافضی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی، کہا فدق دو، فدق دو، فدق دو، دربار میں گئی۔ یہ رافضی کا بیان ہے، کلپیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب ہے، وہ کہہ رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے، فرق دیکھو، توجہ کرنا، فرق دیکھو۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں۔ لکھیم پور کھیری والوں ذرا مجھے بتاؤ، اگر آپ کے کھیری میں کسی کے ابا کا انتقال ہو اور دوسرے ہی دن سے بیٹی اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کر کہ میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو لوگ کیا کہیں گے، تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے ظالم؟ کیا کہیں گے، تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو بولو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ملانے کے لیے کہ رسول سمجھانے کے لیے؟ بولو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹی اگر بار بار حصہ مانگنے آئے تو لوگ یہ کہیں گے تو باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے اور تو اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اور یہ ظالم رافضی سیدہ کے لیے کہتا ہے کیا میرا حصہ دو، میرا حصہ دو کہہ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی۔ یہ رافضی ہے جو صدیق اکبر کی دشمنی میں سیدہ فاطمہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، اور جو سیدہ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی پہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو فاطمہ تو بدائے رسول ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو؟ ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کے یہاں یہ ہے، اگر کوئی سید کی توہین بحیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو سیدہ کی کرے، جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی پر کیا ہوگا؟ یہ میرا اہل سنت کا مسلک ہے۔ رافضی سیدہ کی توہین کر رہا ہے، صدیق اکبر کے بغض میں، صدیق اکبر کے عداوت میں،
اب ہم سے سن ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں. ارے نادان تو کہتے دربار میں گئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. ارے جو فاطمہ، جملے پہ توجہ کرنا، جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں، تو دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر. ایک بات اور اگر تجھے غرور علم پر تو آ بیٹھ کے بات کر، دربار ثابت کر، دربار ثابت کر. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تو نے دربار ثابت کر دیا آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، کیونکہ وہاں کوئی دربار تھا ہی نہیں. ایک مسجد نبوی کی سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے، وہ دربار نہیں گئی. اب تیرے عقیدے میں فاطمہ بار بار گھر سے نکل کر فدق مانگنے جا رہی ہے، میرے عقیدے میں جو مسجد نہ جائے وہ کسی کے دربار میں کیا جا سکتی ہے. اور میرے سنیوں کا امام تو اب مزید اس کے اوپر کی بات کرتا ہے. تیرے عقیدے میں وہ ہے جو بار بار گھر سے جا رہی ہے، اور سنیوں کے عقیدے میں یہ ہے جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ندائے نزاہت پہ لاکھوں سے. زندہ باد بھائی جو گھر سے جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ لیکن سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو، توجہ، سیدہ کو نہیں، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، جسے چاند و سیدہ کو نہیں، سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اندازہ کریں. اب بتاؤ رافضی زیادہ عزت بیان کر رہا ہے اہل بیت کی یا سنی عزت بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. بتائیں. وہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے اس کی بیان کرنے سے. اور ہمارے یہاں جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اسی پہ بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ اس شعر پہ سنیوں کو سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا، صرف کھیری والوں کے اور مخدوم کھیری کے دیوانوں کے عشق پر چھوڑتا ہوں کہ سیدہ کے نام پہ کون کون چپ ہے، کون کون بول رہا ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کھیری والوں کیا پتا چلا اس شعر کا مطلب سمجھے. آج کل کچھ بدبخت کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جتنا سنی بیان کر چکے ہیں کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، نعرہ حیدری. سن لے ذکر اہل بیت کا عنوان دیا میلاد کے ساتھ تو سن لے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پہلی بات تو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے سیدہ کا ذکر جہاں بھی کیا اصلی نام لینے کی ہمت ہی نہیں کی. توجہ، پوری ہدایت بخشش اٹھا لیں. میں نے جتنا پڑھا ہے نام فاطمہ کے ساتھ انہوں نے فضیلت بیان نہیں کی. جہاں جہاں بھی بیان کیا القاب کے ساتھ بیان کیا، صرف ان کے لقب کے ساتھ شان بیان کی. ارے سنی تو اصلی نام لینے کی ہمت نہیں کرتا. یہ سنیوں کا ادب ہے، یہ امام اہل سنت کا ادب. دیکھو میں چند مثالیں دیتا ہوں. مولا گلبن رحمت زہرا
یہاں بھی زہرا کا نام نہیں لیا. پھر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح اب آگے بڑھوں گا لیکن توجہ, آپ سن رہے بہت اچھا تو ہمت ہو رہی ہے عرض کروں کیا مطلب وہ اس شعر کا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کھیری والوں توجہ کرنا, یوں بیان کرتے ہیں سنی, یوں بیان کرتے ہیں سنی, یوں بیان کرتے ہیں سنی, آستانے اہل یوں بیت, بیان کرتے ہیں سنی. آستانے اہل بیت, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علماء فقہاء محدثین صوفیہ بیان کریں گے تو بہت بڑا بیان کریں گے. میں طالب علم جو سمجھا اعلیٰ حضرت کے شعر کو, مطلب کیا جان احمد کا مطلب کیا. احمد نام ہے آسمانوں میں میرے نبی کا اور نام ہے زمین پر محمد, اور نبی کی جان, جان احمد کا مطلب نبی کی جان. نبی کی جان کی راحت کون, نبی کی جان کی راحت کون, سیدہ کائنات حسنین پاک کی امی. مطلب کیا ہوا سمجھے, سمجھ میں آیا کچھ. چپ نہیں رہو گے جس دن سمجھ جاؤ گے. مطلب یہ ہے آدم بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, آدم کو سکون مل جاتا ہے. نوح بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, نوح کو سکون مل جاتا ہے. یونس بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. اسماعیل بے چین ہوتے ہیں چھری کے نیچے, میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, سکون مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں, بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر, فرشتے اللہ اللہ سدرہ پر جبریل بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں, فرشتے بے چین ہوتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں. ابو بکر بے چین ہوتے ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر, ابو بکر بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عمر بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. عثمان بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں. علی بے چین ہوتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں. بلال بے چین ہوتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں. سعد بے چین ہوتے ہیں نبی کو یاد کرتے ہیں. سعید طلحہ زبیر جو بے چین ہوتا ہے نبی کو یاد کرتے ہیں. وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے, جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ حیدری. سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں, اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمہ الزہرا سے چین پاتے ہیں. فاطمہ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے؟ اللہ اکبر. جان احمد کی راحت پہ لا کر, اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا, وہاں بھی نام نہیں لیا. ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا, ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے. یہ تراوی نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا. ایک غوث پاک کا خزانہ ہے, ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا, اتنی جلدی نہیں آیا, ابھی وقت تو تھوڑا صبر کریں. میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے, سن لیں. نور, نور, سیدہ کیا ہے, نور. سیدہ کیا ہے, مل کے بولو سیدہ کیا ہے. ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا. ذرا سا جوانوں کی طرح عاشقوں کی طرح نہ آ گئے. نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی درب جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی درب جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر نعرہ حیدری. ڈگر ڈگر گلی گلی
ہیں سنی، داستان اہل بیت کیا نور، فاطمۃ الزہرا نور ہے. میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا. یہ اس ذکر کی کرامت ہے، یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا، اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ، اس لیے کہ اس محفل میں خوش کے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جام و مینا کی محفل ہے، یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا. حسنین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب ہے. نور 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 سیدہ کہ نور. میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب. توجہ، نور آیا اور کیا آیا؟ یہ میلاد ہے. اور جب جا رہے تو کہتے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضور لے کر بھی آئے تھے نا، حالانکہ وہ خود بھی نور ہے، لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. ہاں لیکن ہم توجہ، جیسے مسلمان 2 ٹائپ کے، ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان. تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کو مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا. یہ اپنی مرضی کا مسلمان. ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے. شراب بھی پیوں گا، جوا بھی کھیلوں گا، زنا بھی کروں گا، سود کے دھندے بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اللہ تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا. یہ اپنی مرضی کا مسلمان. اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے وہ جانے. لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا. بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان 2 قسم کے ہیں ویسے مولائی بھی 2 قسم کے ہیں. مولائی بھی 2 قسم کے ہیں. ایک اپنی مرضی کا مولائی، علی آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا. ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے اللہ کی نہیں مانتے. تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے آپ کی نہیں مانتے. لیکن ایک دوسرے مولائی ہے، علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے. ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ، اس لیے کہ کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے. مولا سب کا نہیں ہوتا، مولا کسی کا ہوتا ہے، اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں مولائی ہے، لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے علی کی نہ مانے. ہم وہ مولائی ہے علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں. علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا، جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا. تیرے ابا ہیں، تیرے دادا ہیں، کون ہے؟ ارے خم میں جتنے تھے وہ سب میرے نبی کے صحابی تھے. یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا. اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے، بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا. بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک ہو مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے. اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا. بلکہ ایک بات کہوں، جو ہم سنیوں کو تانا دیتے کہ علی سے محبت نہیں کرتے، میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے دشمنی رکھے، سنی تو دور کی بات ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے. یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے.
علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کا، اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا، لیکن اینڈ کو پہنچ رہی ہے. میرے امام کیا کہتے ہیں سن لو. کیا؟ نور. سیدہ نور ہے، اس پہ بنتی ہے سبحان اللہ. نور سے بڑی کیا چیز ہے؟ بولیے نور. نور ہے نا. بنت نور، نور کی بیٹی بھی ہے. زوج نور، نور کی بیوی بھی ہے. ام نور، نور 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 کی امی ہے. ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے. نور مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا، وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان کے مطابق نور ہے. ڈاکٹر اقبال نے 6 مصروں میں 6 شان بیان کی سیدہ کی. یہ اعلیٰ حضرت ہے، ایک مصرے میں 5 شان بیان کر دی. پانچوں کا معنی الگ. لاؤ نہ کوئی ایسی عورت، لاؤ چیلنج ہے، لاؤ مشرق سے لے کے مغرب تک جو خود نور ہو، بابا بھی نور ہو، شوہر بھی نور ہو، بیٹے بھی نور ہو. لاؤ، وہ صرف سیدہ ہے. ہائے ہائے توجہ کرنا، میں اس کو اپنے انداز میں پڑھتا ہوں صرف سیدہ کی توجہ کے لیے. میری آواز نعت خانی جیسی نہیں ہے. یہ جو مولانا لوگوں نے پڑھا نا نعت خواں مولانا لوگ، محمد رضا ہیں اور یہ صاحب ہیں، یہ صاحب سب کے نام نہیں جانتا، لیکن وہاں آواز نہیں دل دیکھا جاتا ہے. اور ہم موروثی غلام ہیں، شامل ہو کے پڑھیں اس نیت سے کہ سیدہ کی توجہ ہو جائے. جب سیدہ کا ذکر کریں گے تو گنبد خضرا والے کی بھی توجہ ہو جائے گی. بابا کی توجہ تو ہوگی نا، اور جب ان کے بابا کی توجہ ہوگی تو ان کے شوہر نامدار کی بھی توجہ، پھر ان کے شہزادوں کی توجہ، پھر اپنا ہی بیڑا پار ہے نا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، او لجپال گھرانہ ہے. ہم کیسے پڑھتے ہیں شعر کو؟ لوگ کہتے ہیں بیان نہیں کرتے. میں نے کہا یہ کوئی بیان کیا؟ 300 سال کے بعد پیدا ہوئے روافظ ہیں، اور آج چل رہی ہے 15ویں صدی. 15ویں صدی سے 300 سال نکالو کتنے بچتے بعد؟ 1200 سال میں کسی نے یہ منقبت ان سینہ پیٹنے والوں نے کسی نے بیان نہیں کیا جو اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کر دی. ہاں، اور کوئی یہ ہم معذاللہ مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ نور. میں تو اتنا اس کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھکنے کا خوف نہیں ہوتا، تو ہر محفل میں پڑھتا تاکہ سنیوں کے بچے کو یہ شعر یاد ہو. نور، بنت نور، زوج نور، ام نور. بولو کیسا لگتا ہوگا فاطمہ کا حجرہ جب 5 نور ایک ساتھ ایک حجرے میں جمع ہوتے ہیں. اب وہ منظر تمہیں دیکھنے ملے گا جنت میں، کیونکہ آقا فرماتے فاطمہ جیسے ہم 5 یہاں ایک ساتھ ہیں، جنت میں بھی ہم 5 ایک ساتھ ہوں گے. لیکن اس حجرے میں کوئی اور نہیں تھا پھر جب 5 تھے. لیکن سیدہ کریم کی کریمہ بیٹی نے کہا بابا ہم 5 تو ایک ساتھ ہوں گے جنت میں، ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ ہمارے ماننے والے کدھر ہوں گے؟ تو آقا نے فرمایا فاطمہ جو ہم سے سچی محبت کریں گے جنت میں جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان اہل بیت، سادات کرام، نعرہ حیدری. جنت میں مزے کو بھی مزہ آئے گا. کیوں؟ کوئی حوروں میں گم ہوگا، کوئی نہروں میں گم ہوگا، کوئی پھل اور پھول کی لذتیں لے رہا ہوگا، اور یہ پنجتنی مولائی جب اپنے آقاؤں کے ساتھ جنت میں مزے لے رہے ہوں گے تو مزے کو بھی مزہ آ گیا. یہاں یوں ہی نہیں محبت ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں نور، بنت نور. لیکن ایک بات عرض کر دوں، آگے پڑھنے سے پہلے اب 10 منٹ ہی باقی رہ گئے بس اسی میں، بلکہ میں 8 منٹ میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی. لیکن ایک بات عرض کر دوں، آقا نے کیا کہا؟ فاطمہ جو ہم سے محبت کریں گے وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے. بولو محبت کرتے ہو؟ بولو کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو؟ ہاں. علی یہ مرتضیٰ کی عصر کی نماز چھوٹی تو علی رو پڑے. کبھی تمہیں بھی نماز چھوٹنے پہ رونا آیا ہے؟ پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے، کون سے مولائی ہو؟
بتاؤ زنا کی فلمیں موبائل کے اندر ہے، کون سے مولائی؟ مولا علی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سطر بھی کبھی نہیں دیکھا جان بوجھ کے، کیونکہ جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر جان بوجھ کے کیسے دیکھوں، مجھے حیا آتی ہے۔ تمہاری ہمت کہتی ہو کیسے ہوتی ہے زنا کی فلمیں دیکھنے کی؟ کون سے مولائی بتاؤ؟ بتاؤ نا، غوث پاک جیسے مولائی بنو، غریب نواز جیسے مولائی بنو، اور ویسے تو کوئی بن نہیں سکتا، کم سے کم ان کی خیرات لے لو۔ آنکھوں کو آوارہ کر دیا، بیویوں کو مارتے ہو، کون سے مولائی؟ کون سی محبت ہے؟ جس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے کانٹوں پر چلے، پتھر کھائے، خون بہا، آج وہ دن ہماری زندگیوں میں ہے۔ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، وہاں تو چاند و سورج دوپٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہماری بیٹیاں پکنک پہ جا رہی ہے، ولیمے میں سج دج کے بے پردہ جا رہی ہے، بیوٹی پارلر تک جا رہی ہے۔ جس مذہب میں بیٹی کو مسجد بھیجنے کی اجازت نہیں، اس مذہب کی بیٹیاں بیوٹی پارلر تک جائیں، کون سے سنی ہو، کون سے عاشق رسول ہو؟ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی بتاؤ؟ حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب تم نماز کے وقت میں گھر میں پڑے رہتے ہو، موبائل میں گیم کھیلتے ہو، گندی فلمیں دیکھتے ہو، نشہ کرتے ہو۔ مولا کائنات تو کہتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، اس پہ مٹی پڑ جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، پھر اس پہ گھاس اگ جائے، میں اپنی بکری بھی وہاں چرانا تقوی کے طور پہ پسند نہیں کرتا۔ انہیں نشے سے اتنی نفرت، اور تم ایم ڈی کا نشہ کرو، شراب کا نشہ کرو، جوا کھیلو۔ یاد رکھنا، محبت کا ڈھونگ رچانے والوں، جس کو پنجتن سے محبت ہوتی ہے وہ یزید کا کردار کبھی نہیں اختیار کرتا۔ جو پنجتن کا عاشق ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، پھر سجدے سے تمہیں محبت کیوں نہیں؟ اپنا محبوب جس سجدے میں شہید ہو رہا ہو، عاشقوں کو تو سب سے زیادہ محبت سجدے سے ہونا چاہیے، کہ میرا محبوب گیا ہی اسی حالت میں، پھر کہاں گئی وہ محبت؟ صرف نعروں سے کام نہیں چلتا، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آؤ توبہ کرو، حور کی طرح چھوڑ دو خیمہ یزید کو اور امام کی طرف آ جاؤ۔ آج تم کردار کے اعتبار سے یزید کے خیمے میں کھڑے ہو، یزیدی نہیں ہو، حسینی ہی ہو، مولائی ہی ہو، حسنی ہو، عقیدے کے اعتبار سے صدیقی، فاروقی، عثمانی ہو، صحابہ کے غلام ہو، لیکن کھڑے ہو یزید کے خیمے میں شراب کی وجہ سے، جوا کی وجہ سے، عورتوں کو پاپ کی نظر کی وجہ سے دیکھنے کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے، گنڈا گردیاں کرنے کی وجہ سے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، بیویوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یزید کے خیمے میں کھڑے ہو۔ نکلو حور کی طرح، گھوڑا دوڑاؤ عشق کا اور پہنچ جاؤ امام کے قدموں میں۔ امام حور نے جیسے یزیدیت کو چھوڑ دیا تھا، ہم بھی یزیدی خیمے کو آج کردار کے اعتبار سے چھوڑ کے حسینی کردار اختیار کرتے ہیں۔ ہم کڑے اور ناڑے والے حسینی نہ بنیں گے، ہم نماز روزے والے حسینی بنیں گے، ہم سچ بولنے والے حسینی بنیں گے، ہم نماز پڑھنے والے حسینی بنیں گے، ہم صدقہ دینے والے حسینی بنیں گے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے حسینی بنیں گے۔ ایسے حسینی بن جاؤ، پھر حضور کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو میرے امام کیا کہتے ہیں؟ نور۔ تھک گیا آپ، میاں نے تو 10 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 5 منٹ تو چلے گئے۔ سن لیں، نور، سبحان اللہ، بنت نور، سبحان اللہ، زوج نور، سبحان اللہ، ام نور، نور۔ سبحان اللہ، اب اس کو پڑھ لیں اور توجہ ہو جائے، بات پوری کرتے ہیں۔ نور بنت نور زوج نور ام نور، نور۔ سبحان اللہ، میں اس کو ایسے ہی پڑھتا ہوں، جب پڑھتا ہوں سب مل کے شامل ہو جائیں سیدہ کی طرف توجہ کر کے۔ نور بنت نور زوج نور ام نور، نور، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور۔ ارے نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، تیری
نسل پاک میں بچہ بچہ، تیری نسل بچہ بچہ نور کا، او تو ہے نے نور تیرا، تو ہے سب گھرانہ نور کا۔ اب 2 منٹ میں بات سنیں، جب سیدہ کی یہ شان ہے، وہ پیدا کہاں ہوئی؟ نبی کے گھر میں، اور ان کے شوہر سبحان اللہ، نبی کی میلاد پڑھنے لگا، نبی پاک کی میلاد پڑھنے، توجہ توجہ توجہ، ان کے شوہر ازالت الخفا میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے، مدارج النبوہ میں لکھا ہے شیخ عبدالحق نے، اسی طرح سے لطائف اشرفی میں لکھا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات میں علامہ جامی نے لکھا ہے، الامام حاکم نے لکھا ہے، کیا علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ علی کہاں پیدا ہوئے؟ مل کے بولو، نبی کا میلاد پڑھ رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے کس کو لے آئے وجی میاں، پاگل تو نہیں ہے، علی کی میلاد پڑھتا ہے، بولتا نبی کی میلاد پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ رہا ہوں نبی کی میلاد۔ توجہ کرنا توجہ کرنا، علی کہاں پیدا ہوئے؟ میرے مولا کہاں پیدا ہوئے؟ بولو کہاں پیدا ہوئے؟ جلدی بولو کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں پیدا ہوئے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب علی پیدا ہوئے کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی، لیکن جب پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے، آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے، 3 دن تک آنکھیں بند رکھی، امی کی گود میں گئے، امی کی گود میں گئے، آنکھیں بند، بابا کی گود میں گئے، آنکھیں بند، گھر والے پریشان، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، بچہ اتنا خوبصورت ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، نابینا تو نہیں ہے۔ اتفاق سے 3 دن کے بعد چچا چچی کے گھر میرے آقا آئے، 29 یا 30 سال کی عمر تھی، فرمایا پریشان کیوں ہو؟ کہا محمد بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہیں بھائی آیا ہے، خوبصورت بہت ہے، آنکھیں نہیں کھولتا ہے، شاید نابینا ہے۔ سرکار نے کہا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو، حضور نے گود میں لیا، علی نے آنکھیں کھول، حیدر 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 حیدر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کو دیکھ کر آنکھیں کھول دی، کوئی نبی کو پہچانا، کتنے سال میں کتنے سال میں کتنے سال میں، اللہ اکبر۔ علی آئے تھے اتنی عقل لے کر کے کہ نبی کو دیکھنے کے لیے ہی عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لو تیری ہے جذب شوق صلی اللہ، کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ علی نے آنکھیں کھول دی، پیدا ہونے کے 3 دن بعد آنکھیں کھول دی، گویا کہ بتا دیا حضور آپ ہی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ علی کی پیدائش ہے۔ اب ذرا سن لیں، علی وہ ہیں کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، علی وہ ہیں آنکھیں کھولتے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، علی وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ آقا نے کہا علی تو ساقی حوض کوثر ہے، حوض کوثر پہ جام پلانے والا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں فرمایا جو ابو بکر کا دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے، علی تو اس کو جام مت دینا، اس کو جام مت دینا۔ توجہ سے سن لے، فضائل علی مرتضیٰ، میں نبی کی میلاد پڑھنے لگا ہوں، مرادیں لے لو، تمنائیں لے لو، حضور کی شان پڑھنے لگا ہوں۔ توجہ فرمائے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، ابھی وضاحت نہیں کرتا، اب چلتے چلے جائیں۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے رسول اللہ کو دیکھا، علی وہ ہیں میرے آقا نے فرمایا تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، علی تو حساکی حوض کوثر ہے، علی جس کو چٹھی دیں گے وہ پل صراط سے سلامتی سے گزر جائے گا، لیکن یہ بھی کہا جو ابو بکر کا دشمن ہے اس کو چٹھی مت دینا، جس کو علی چٹھی دیں گے وہ سلامتی سے گزر جائے گا۔ علی خاتم الولایت ہے، علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر حنین ہے، بدر حنین ہے، علی اخی رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی حسنین کے بابا ہیں، علی 12 اماموں کے باپ ہیں، علی غوث اعظم کے باپ ہیں، علی غریب نواز کے باپ ہیں، علی صاحب البرکات کے باپ ہیں، علی شاہ برکت اللہ کے باپ ہیں، علی
علی آل رسول کے باپ ہیں, علی امام مہدی کے باپ ہیں, علی وہ ہیں کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی, مجھ سے جو پوچھو گے میں بتا دوں گا. زمین کے جتنے راستے تم جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. علی اللہ کے رازوں کو جاننے والا, علی باب مدینۃ العلم ہے, علی باب مدینۃ العلم ہے, علی خوبصورت ہے, علی حسین ہے, علی خوبصورت ہے, اللہ اکبر, علی بہادر ہے, علی اللہ اکبر. اللہ کا وہ ولی ہے کہ دور آدم سے لے کر آج تک جتنے ولی ہوئے ہیں سب کو ولی بنانے والا علی ہے. لیکن جب علی یمن جاتے ہیں, سن لے نبی کی شان سن لے, جب علی یمن جاتے ہیں, جب علی یمن جاتے ہیں, جب علی یمن جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے اخی رسول, زوج بطول, حسنین کے بابا, علی فاتح خیبر, علی ساقی کوثر, علی جنت و جہنم کا بانٹنے والا, علی یہ مرتضیٰ. تعارف کرانے والے کو کہتے ہیں او تعارف کرانے والے چپ کر. اب مجھ سے سن علی کیا ہے, علی سے سنو علی کیا ہے. علی کہتے ہیں انا عبیدم من عباد محمد, کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. اب تم اندازہ کر لو گھر جا کر, جس کا غلام علی ہو وہ امام محمد رسول اللہ کی شان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب صلاۃ و سلام ہوگا, آپ لوگ راستہ بنا لیجئے گا, اور میں اسی درمیان اس پروگرام کو کروانے میں تھانہ کھیری کے ایس او صاحب, چوکی انچارج صاحبہ, چوکی انچارج کے سبھی پولیس والوں نے بڑا ساتھ دیا.